پاکستان کا 11 ممالک کے ساتھ دہشت گردی اور سنگین وارداتوں کے ملزمان کے خلاف قانونی معاونت کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے 11 ممالک کے ساتھ باہمی بنیادوں پر معاونت دینے اور لینے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو بدنام کرنے میں ملوث بیرون ملک مقیم افراد کے خلاف بھی اسی بنیاد پر کارروائی ہوگی۔ امریکہ، برطانیہ اور روس کو مطلوب پاکستانی ملزمان کے خلاف قانونی تعاون بھی کیا جائے گا۔ پولینڈ، میکسیکو اور ترکی کو سنگین جرائم میں مطلوب ملزمان کے خلاف قانونی تعاون کی منظوری دی گئی۔ مذکورہ ممالک سے معاہدہ نہ ہونے کے باعث باہمی بنیادوں پر قانونی تعاون لینے اور دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا۔ قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا۔ بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 38 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا، پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کی ساری ذمہ داری پارٹی چلانے والوں پر ہے۔ ذمہ داری ان پر ہے جو پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا نہ ہونا آئین و قانون کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شوکوس نوٹس جاری کیے۔ شوکوس نوٹسز کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے۔ سائفر کیس میں تمام 25 گواہوں کے بیانات سامنے آ گئے۔ سابق سفیر اسد مجید نے کہا، سائفر میں دھمکی اور سازش کا ذکر نہیں۔ سائفر کا اسلام آباد میں بیٹھی سیاسی قیادت نے سیاسی نتیجہ نکالا۔ سائفر کو استعمال کرنا پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بیان دیا کہ جلسے میں بانی پی ٹی آئی نے کیا لہرایا انہیں نہیں معلوم۔ جب تک میں پرنسپل سیکرٹری رہا تب تک سائفر کاپی واپس نہیں ہوئی تھی۔ گواہ اسٹاف آفیسر پرنسپل سیکرٹری ساجد محمود نے کہا، ریکارڈ کے مطابق نہ سائفر واپس ہوا نہ وزیر اعظم آفس کے ریکارڈ میں ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے بیان دیا کہ سائفر ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی کابینہ میٹنگ میں پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ کا فیصلہ ہوا۔ مارچ 2022 میں اعظم خان نے غیر رسمی طور پر بتایا، بانی پی ٹی آئی سے سائفر گم ہو گیا۔ وزیر اعظم بنا تو پہلا حکم سیاسی کارکنوں کی رہائی کا دوں گا۔ بلاول بھٹو کا اعلان۔ گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوئی تو وجہ ہے، شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا۔ شیر چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ عوام نے 8 فروری کو تیر کو کامیاب کرانا ہے۔ 9 جنوری کو ان کو واپس لندن بھیج دوں گا۔ ہمارے مخالف گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند کہہ رہے ہیں، ابھی منشور پر کام جاری ہے۔ صرف پیپلز پارٹی انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ ہم غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ خواتین کو بلا سود قرضے فراہم کریں گے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنے والے پہلے نجی جیلیں بند کرائیں۔ نواز شریف کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ شہباز شریف کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب۔ صدر مسلم لیگ نون نے منڈی بہاولدین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 9 مئی کو ملک کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ ملک دشمنوں سے پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہوئی۔ 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نواز شریف نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا، سستی بجلی، کھاد، مفت علاج اور ادویات دی۔ نوجوان ملک کا اصل سرمایہ ہیں۔ حکومت ملی تو نوجوانوں کو زرعی قرضے دیں گے۔ ایک شخص کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا۔ جنہیں منشور نظر نہیں آ رہا وہ لاہور کی ترقی دیکھ لیں۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر تنقید۔ لاہور کے حلقہ NA 119 میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دیگر جماعتیں 15 سال میں 15 منصوبے نہیں گنوا سکتی۔ ان کا کام صرف تنقید کرنا اور الزامات لگانا ہے۔ نواز شریف کے 1500 منصوبے گنوائے جا سکتے ہیں۔ حکومت ملی تو عوام کو مہنگائی سے نجات دلوائیں گے۔ ایک فتنے نے ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں تقریب سے خطاب۔ بولے، کوئی سیاسی جماعت سوچ سمجھ کر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سیاستدان ووٹ کی حد تک عوام کی خدمت کی بات کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ملک کی سیاست پر جاگیرداروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ ہے۔ امن و امان کی ناقص صورتحال کی وجہ سے معیشت کمزور ہوئی۔ اگر امن نہیں ہوگا تو معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। 8 फरवरी को अवाम और तीर की जीत होगी, साबिक सदर आसिफ जरदारी का दावा। कहते हैं बिलावल भुट्टो का 10 निकाती एजेंडा इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। अवाम की हक़ हुक्मरानी कायम करने में लाहौर की अवाम का तारीखी किरदार रहा है। आसिफ जरदारी से मसीही बरादरी के वफ्द की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात। बिलावल भुट्टो के हल्का NA 127 लाहौर की इंतखाबी मुहिम पर बातचीत। सबसे पहले पाकिस्तान सियासत का मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत है। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधड़ा में कारकुनों से खिताब कहा, हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। हमारा मिशन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करना है। लाहौर के हल्के NA 117 में जलसे से खिताब करते हुए सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, हुक्मरानों ने हमारे गरीबों का कभी नहीं सोचा। अमीरों से पैसा निकाल कर गरीबों पर लगाएंगे। 300 यूनिट तक के घरों को बिजली मुफ्त देंगे। बानी PTI का पूरा फोकस इलेक्शन पर है। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा दोहरा दिया। बोले, अपने उम्मीदवारों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का कहा है। एक जमात को बाहर रखकर शफाफ इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। इलेक्शन से ही कानून की बालादस्ती होगी। आम इंतखाबात में फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगी। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेस वोटिंग के अमल के दौरान गैर जानिबदार रहेंगी। किसी सियासी जमात और उम्मीदवार के हक या मुखालफत में काम नहीं करेंगी। फौज किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन दाखिल होने से मना नहीं करेगी। धमाका खेज मवाद और असलहे की किसी सूरत पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आपके मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले, पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की रोड यूज़र्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई हैं और पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, जबकि तर्जुमान मोटरवे की जानिब से अहम हिदायत जारी की गई हैं और कहा गया है कि मोटरवे यूज़र्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई हैं।